بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجی ہے اور شمع نبوت کے گرد پروانہ وار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سر جھکائے ہماتن گوش بیٹھے ہیں کہ فضاؤں میں ایک سکوت رحمت طاری ہے۔ اسی نورانی محفل میں ایک شخص وقار کے ساتھ داخل ہوتا ہے جن کا نام صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں اور پھر ایک ایسا سوال کرتے ہیں جس نے پوری مجلس کے دل تڑپا دیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دور جاہلیت میں کی گئی نیکیوں کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ بتاؤ تم نے کیا نیکی کی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک بار میرے اونٹ گم ہو گئے جنہیں ڈھونڈتے ہوئے میں ایک دور دراز بستی میں پہنچا جہاں میری ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ ابھی ہم گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے پوچھا کہ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا؟ جب معلوم ہوا کہ بیٹی ہے تو اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری اور کہنے لگا کہ میں اسے ابھی زندہ دفن کر دوں گا کیونکہ میں اپنی گردن داماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سن کر میرا دل پسیج گیا اور میں نے اس معصوم کی جان بچانے کے لیے اسے سودے کی پیشکش کی۔ وہ بوڑھا 2 اونٹوں پر راضی نہ ہوا تو میں نے اپنا تیسرا اونٹ جس پر میں سوار ہو کر آیا تھا وہ بھی اسے دے دیا اور اس معصوم بچی کو بچا کر اپنے گھر لے آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی جب میری داڑھی سے کھیلتی اور میرے سینے سے لگتی تو مجھے نیکی کا ایسا لطف آیا کہ میں نے قبیلوں میں جا جا کر ایسی بچیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جنہیں ان کے باپ دفن کرنا چاہتے تھے۔ میں نے 3 اونٹ دے کر ایک ایک بچی کی جان خریدی اور اس طرح میں نے 360 بچیوں کو موت کے منہ سے نکال کر پالا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حویلی میں وہ 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں، کیا میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا؟ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنسو داڑھی مبارک پر گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تڑپ کر انہیں سینے سے لگایا اور ماتھا چوم کر فرمایا صعصع، یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ اللہ نے تجھے دولت ایمان سے نواز دیا، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تیرے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔ یہی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کے پوتے مشہور شاعر فرزدق نے فخریہ کہا تھا کہ میرے دادا وہ ہیں جنہوں نے معصوم کلیوں کو مسلے جانے سے بچایا اور زندہ درگور ہونے والیوں کو نئی زندگی عطا کی۔ بے شک اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو پستی سے نکال کر عظمت کے اس مقام پر فائز کیا جہاں اس کی پرورش جنت کی ضمانت بن گئی۔